اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کے النوع الاول۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 14 ویڈیوز بنا چکے ہیں، یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 15، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اتنی عبارت کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ النوع الاول حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جارة وهي 17 حرفا الباء للإلصاق وهو اتصال الشيء بالشيء، إما حقيقة نحو بإداء وإما مجازا نحو مررت بزيد أي التصق مروري بمكان يقرب منه زيد، وللاستعانة نحو كتبت بالقلم۔ اور یہاں تک کی جو بات ہے وہ الحمدللہ ہماری جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور یہاں پر تک کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ با کے 2 استعمالات کے اوپر ہم لوگ بات کر چکے ہیں۔ ہم لوگ حروف جارہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اسما پر داخل ہوتے ہیں، اسما پر داخل ہونے کے بعد اسم کو آلت جری میں کر دیتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ 17 ہوتے ہیں ٹوٹل۔ ان کا نام حروف جارہ رکھا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کے استعمال کے اوپر بات کی۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے با کے استعمال کے اوپر بات کی، تو میں نے بتایا آپ کو کہ با جو ہے وہ الصاق کے لیے آتا ہے۔ الصاق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، الصاق حقیقی، الصاق مجازی۔ دونوں کی میں نے آپ کو مثال دے دی، اور الصاق ہوتا کیا ہے یہ بھی ہم لوگ بات کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے دوسرے استعمال کے اوپر بات ہوئی، اور وہ ہے استعانت۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے استعمال کے اوپر بھی بتا دیا، اور اس کی جو مثال ہے وہ بھی الحمدللہ میں نے آپ کو ذکر کر دی ہے۔ اب جو ہے وہ اگلا اس کا استعمال بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وقت تکون للتعلیلی۔ چونکہ باہی کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو اس ترکیب کا طریقہ کار یوں بھی ہو سکتا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ للالصاقی، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے جو استعانت تھا اس کو معطوف علیہ بناتے، پھر جو ہے اب تکون للتعلیلی، پھر اس کو بھی معطوف بناتے، پھر اس کے بعد مصاحبتی ہوتا، مطلب زیادت کے لیے آتا ہے، مصاحبت کے لیے آتا ہے، تعلیل کے لیے آتا ہے، الصاق کے لیے آتا ہے۔ ان تمام کو معطوف علیہ کر کے ہم لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ اس کی ترکیب کر دیتے۔ لیکن میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا طریقہ کار اس طرح کا اختیار کیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک ایک جملے کی جو ہے وہ عبارت کریں، اور یہاں پر جو ہے عبارت کو حل کریں۔ یہاں پہ وقت تکون للتعلیلی، آپ یوں سمجھ لیں وقت تکون للتعلیلی کو ہم نے حل کرنا ہے، اور اس سے پہلے آپ مان لیں، قد سے پہلے جو ہے آپ مان لیں البا محذوف مان لیں۔ محذوف بھی کیا مان لیں، اس کا پیچھے ذکر ہے، تو اب آپ اس کو یہاں پہ جو ہے نا وہ دوبارہ سے آپ جو ہے وہ مکرر مان لیں، تاکہ اب صرف اتنی عبارت کے اوپر ہم لوگ فوکس کر لیں۔ اور اتنی ہی عبارت میں اسکرین پہ یہاں پہ لکھ رہا ہوں، الباء قد تکون للتعلیلی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر کیا کریں گے، الباء کو تو ہم لوگ مبتدا محذوف مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم لوگ ترکیب کرتے ہیں، یا تو مبتدا محذوف کہہ دیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پر ہے نہیں، تو یہاں پہ دوبارہ سے لے کر آ رہے ہیں، تو ہم نے کہہ دیا مبتدا محذوف۔ اب یہ جو قد ہے نا، واو جو ہے واو تو عاطفہ ہو گئی، تو اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں۔ ابھی قد تکون للتعلیل، یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اس کو کیسے حل کریں۔ یہ تھوڑی سی چینجنگ بھی اس کے اندر آئی ہے کہ یہ کبھی جو ہے وہ تعلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو ہے وہ علت کے لیے، کسی سبب کے لیے، یہ جس کے اوپر داخل ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ سبب اور علت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا فلاں وجہ سے کیا، فلاں سبب سے کیا، تو یہ تعلیل کے لیے جو ہے نا وہ استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یعنی یہ جس کے اوپر داخل ہوتا ہے تو اس سبب، اس وجہ سے، اس علت سے جو ہے وہ کام ہوا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں یہ تعلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر قد تکون للتعلیلی کے ہم نے ترکیب کرنی تھی، تو یہ جو قد ہے نا، یہ اصل میں حرف تحقیق ہے، بے شک کے معنی میں آتا ہے، یقیناً کے معنی میں آتا ہے، ضرور کے معنی میں آتا ہے، اور یہ یہاں پر جو ہے وہ تقلیل کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کبھی کے معنی میں آتا ہے، کبھی کے معنی میں، کبھی تحقیق
اور کبھی اس کا معنی ہوتا ہے کبھی کبھی کبھی، سم ٹائم، ایسا جو ہے وہ جو معنی جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو لایا جاتا ہے، ایسا معنی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو لایا جاتا ہے۔ تو اب یہ قد ہم لوگ کہہ دیں گے ہے تو حرف تحقیق، لیکن یہاں پہ یہ کہہ دیں گے حرف تحقیق برائے تقلیل ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کبھی کے معنی میں ہے کہ کبھی یہ با تعلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب قد جو ہے وہ حرف تحقیق برائے تقلیل ہو گیا، اس کی ترکیب کرتے ہوئے ہم نے کہہ دیا اب تکونو للتعلیل، اس کی جو ترکیب کرنی ہے اس کے لیے آپ کو اپنے ذہن کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو حاضر رکھنا ہوگا کہ یہ دیکھیں، یہ جو تکونو ہے نا یہ اصل میں کانا یکونو ہے، اور یہ جو کانا یکونو ہے یہ کانا جو ہے وہ فعل ناقص ہوتا ہے نا، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ کانا جب آئے گا، کانا، لیسا، اصبحا، آدا، ٹھیک ہے نا، امسا، یہ جب آتے ہیں تو ان کے بعد یہ جو افعال ناقصہ ہوتے ہیں تو افعال ناقصہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور افعال ناقصہ جب مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں تو مبتدا کو ان کا اسم کہا جاتا ہے اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ جیسے کانا کی مثال لے لیں نا آپ، کانا زید قائما، اب یہاں پر کانا زید قائما، یہ زید قائم تھا نا، یہ کانا داخل ہوا، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوا، اب ہم کہیں گے یہ زید کانا کا اسم ہے اور قائما کانا کی خبر ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ افعال ناقصہ ہیں، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو جو ہے وہ رفع دے دیتے ہیں اور خبر کو نصب دے دیتے ہیں۔ یہ بالکل اپوزٹ عمل کرتے ہیں کس کے، حروف مشبہ بالفعل کے، کیونکہ حروف مشبہ بالفعل بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، لیکن وہ مبتدا کو نصب دے دیتے ہیں اور خبر کو جو ہے وہ رفع دے دیتے ہیں۔ جیسے انا زیدن قائم، یہاں پہ انا حرف مشبہ بالفعل اور زیدن انا کا اسم اور قائم جو ہے نا وہ اس کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اب آپ کو انا نظر آئے یا کانا افعال ناقصہ نظر آئے ہے نا، یا اس کے اور متشابہات نظر آئیں، تو بس آپ کیا کریں گے، آپ اس کے بعد اس کا اسم اور اس کی خبر آپ تلاش کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ کو تکونو نظر آئے تو یہ تکونو تو از افعال ناقصہ ہے نا، فعل ناقص سے اب آپ اس کی خبر، اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کرنے کے لیے چلے۔ اب ہم نے کہا آگے جو ہے للتعلیلی ہے، اب یہ صرف جار مجرور ہے، تو اب جار مجرور کو جو ہے وہ اس کا ہم لوگ کیا قرار دیں، اگر اسم قرار دیتے ہیں تو خبر کہاں سے لائیں، اور اگر خبر قرار دیتے ہیں تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ اسم کہاں سے لے کر آئیں۔ تو مطلب یہ کہ دونوں صورتیں ہو سکتی تھیں، لیکن یہ کہ اب ہم نے ایسا کیا کہ تکونو کے اندر ایک ضمیر بھی تو موجود ہے نا، یہ ہے یکونو، یکونانی، یکونونا اور تکونو، چوتھا سیگا ہے، اور تکونو چونکہ واحد مؤنث کا سیگا بن رہا ہے، اور واحد مؤنث کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ بھی تو واحد مؤنث کی ہوگی، تو اس کے اندر کون سی ضمیر ہے، اس میں ایک ضمیر ہے ہیا۔ اب یہ جو ہیا ضمیر ہے اس کے اندر ہم اس کو تکونو کا اسم بنا دیں گے، ہم کہیں گے تکونو فعل از افعال ناقصہ سیگا واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راج بسوئے البا، کیونکہ با کے بارے میں تو بات ہو رہی ہے نا، با کا تو استعمال بتا رہے ہیں، تو راج بسوئے البا کر دیں گے اس کو۔ اب اسم تو مل گیا تکونو کا، فعل ناقص کا اسم مل گیا، اب کیا تلاش کریں گے، اب اس کی خبر تلاش کریں گے۔ یہ یاد رکھ لیجئے گا، بہت مطلب یہ کہ اس میں دماغ الجھ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا چیز ہم لوگ تلاش کرنے کے لیے چلے ہیں۔ اب تکونو فعل ناقص تھا، اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کرنی تھی، اسم اس کا مل چکا ہے، اب ہمیں کیا تلاش کرنا ہے، اب ہمیں تلاش کرنی ہے خبر۔ جب ہم لوگ خبر تلاش کرنے کے لیے چلے تو آگے ہمیں ملا للتعلیلی، للتعلیلی، یہ لام کیا ہے، یہ لام حرف جر ہے، اور یہ جو تعلیلی ہے نا یہ تعلیلی لام حرف جر کا مجرور ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اب تو ہمیں مل گیا جار مجرور، اور تلاش کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، تکونو کی خبر۔ اب جار مجرور مل گیا تو آپ کو پتہ ہے جار اپنے مجرور سے مل کر تنہا تو کچھ بھی نہیں بنتا، جب بھی یہ جار مجرور کچھ بن رہا ہوگا تو اپنے کسی نہ کسی متعلق سے مل کر ہی بنے گا۔ اب اس کا متعلق یا تو عبارت میں مذکور ہوگا یا تو عبارت میں مذکور نہیں ہوگا۔ اگر اس کا متعلق عبارت میں مذکور ہوگا تو ہم اس جار مجرور کو ظرف لغو بنا دیں گے، اور اگر نہیں ہوگا تو ہم لوگ ظرف مستقر بنا دیں گے۔ تو یہاں پر کیا متعلق ہے یا نہیں، ہم نے کہا نہیں جناب متعلق تو نہیں ہے، تو اب اس کا متعلق ہم لوگ نکالیں گے، کون سا سوٹیبل رہے گا۔ یہاں پر ایسا کرتے ہیں کہ بات ہو رہی ہے کس کی، با کی، اور بات جو ہے وہ مؤنث، کیونکہ یہ حروف ہے نا تو یہ مؤنث اور مذکر دونوں استعمال کیے جاتے ہیں،
تو اب ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ للتعلیلی کا ہم نے متعلق تلاش کرنا ہے اور متعلق جو ہے وہ ملا نہیں، اب ہمیں متعلق نکالنا ہے۔ اس کی مطابقت کرتے ہوئے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ للتعلیلی کا جو متعلق ہے وہ ہم لوگ نکال لیتے ہیں ثابتۃن، ٹھیک ہے۔ ثابتۃن جو ہے وہ کیا ہے؟ ثابتۃن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ثابتن، ثابتانی، ثابتون، ثابتۃن یہ ثابتۃن یہ اس میں فاعل ہے اور صیغہ واحد مؤنث ہے۔ اب اس ثابتۃن کے پیچھے پڑ جائیں کیونکہ یہ ڈائریکٹ خبر بن نہیں سکتا، تو اب ہم نے کہا یہ جو ثابتۃن ہے یہ ثابتۃن صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے، اب وہ ہیا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہوگی؟ متعلق بنانے کے لیے جس کو نکالا ہے ثابتۃن کو، اس میں جو ہیا ضمیر ہے جو فاعل بن رہی ہے وہ کس کی طرف لوٹائیں گے؟ تو ہم تکونو کا اسم بنایا تھا نا ہم نے ہیا کو، بس اس ضمیر کو ہم لوگ اس کی طرف لوٹا دیں گے۔ ہم کہیں گے لام حرف جر تعلیلی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتۃن اس میں فاعل کا ظرف مستقر، ثابتۃن صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے تکونو کا اسم، اور پھر یہ ثابتۃن یہ اس میں فاعل اپنے فاعل یعنی ہیا ضمیر جو اس کا فاعل ہے نا یہ اپنے فاعل اور ظرف مستقر، یہ للتعلیلی مجرور، للتعلیلی جو ہے نا یہ جو ہے نا جار مجرور یہ اس کا ظرف مستقر ہے۔ ثابتۃن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا تکونو کے لیے آپ کیا تلاش کر رہے تھے؟ خبر تلاش کر رہے تھے، اب آپ نے اسے بنا دیا تکونو کی خبر۔ اب تکونو فعل ناقص ہے، اس کا اسم بھی مل گیا، آپ کو اس کی خبر بھی مل گئی۔ ہم کہیں گے تکونو فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ہو گیا الباء مبتدا محذوف کی خبر، اور پھر یہ الباء مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ تو یہ پورا کا پورا اس طرح سے کریں گے۔ میں نے کہا دوسرا طریقہ کار یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ یوں لے لیں تکون للتعلیلی وللمصاحبتی وللاستعانتی وللزیادتی، ہے نا، یہ ایک ایک کر کے ہم لوگ اس کا استعمال معطوف علیہ کر کے پہلے استعمال بتاتے ہیں، پھر ایک ایک کی مثالیں لے لیں۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ ایک استعمال بھی بتا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس کی مثال بھی میں بتا رہا ہوں۔ اس طرح سے یہ ہے کہ استعمال اور مثال، استعمال اور مثال، استعمال اور مثال، اس طرح سے ہمارے ذہن میں بہت اچھا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی رہ جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا یہاں تک کی جو عبارت ہے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔